آج میں بتانے والا ہوں کہ ہمیں اللہ رب العزت پر کس طرح بھروسہ رکھنی چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بتاؤں گا، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ توکلت علی اللہ، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا۔ آج انسان ہر چیز پر بھروسہ کرتا ہے، دولت پر، نوکری پر، کاروبار پر، دوستوں پر، مگر جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا اس پر انسان کا بھروسہ کمزور ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے، جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ اس کی کچھ مدد نہیں کرے گا بلکہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی وہ شخص اپنا کام کرے اور بھروسہ اللہ رب العزت پر رکھے تو اللہ اس کی غیب سے مدد کرے گا اور اللہ ہی اس کا بیڑا پار لگائے گا، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ بھروسہ کیا چیز ہے؟ بھروسہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، یعنی ہم اگر بے روزگار ہے تو اپنے روزگار کے تلاش میں نکلے اور بھروسہ اللہ رب العزت پر رکھے کہ اللہ رب العزت ضرور ہمارے لیے کوئی روزی کا انتظام فرما دے گا۔ آئیے حدیث پاک سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اب یہاں پر حدیث پاک میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں رزق دے گا، تو یعنی ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا ہے، تبھی ہمیں اللہ رب العزت اپنے رحمت سے نوازے گا۔ اور یہاں پہ پرندوں کی مثال دی گئی ہے کہ وہ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں سبق سیکھنی چاہیے۔ ایک پرندہ جو بے زبان ہے، اس کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، انسان اس کی آواز کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ رب العزت اس کو بھی رزق دے رہا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنی چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پرندے گھونسلے میں نہیں بیٹھتے بلکہ کوشش بھی کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی پڑے گی اور بھروسہ اللہ رب العزت پر رکھنا پڑے گا۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ کس قدر تھا اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ہر طرف آگ ہی آگ تھی، اس وقت آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قُلْ یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والا ہو جا ابراہیم کے لیے۔ آگ بھی اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یعنی آگ اتنی زبردست تھی کہ کئی مہینے تک اس میں لکڑیاں جمع کی گئی، اس کے بعد آگ کو جلایا گیا، اس آگ کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ پھر بھی ان کا بھروسہ اللہ رب العزت پر اس قدر تھا کہ انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والا ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ یہ تھا اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ۔ آئیے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا، تو آگے دریائے نیل اور پیچھے فرعون کا لشکر، لوگ بول اٹھے، یعنی ان کے جو قوم تھے بنی اسرائیل، وہ خوف کھا گئے اور بول پڑ گئے، یعنی کہ ہم تو پکڑے گئے، ہم مارے جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یعنی پیچھے اتنا بڑا لشکر فرعون کا اور آگے اتنا بڑا سمندر دریائے نیل، تو ہم جائے تو جائے کہاں، اب تو مارے ہی جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دریائے نیل پر مارا تو دریائے نیل نے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے تحفہ۔
اب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سماعت فرمائیے۔ ہجرت مدینہ، یعنی جب مدینہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے۔ کفار بالکل غار کے دروازے تک پہنچ گئے ان کو تلاش کرتے کرتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر وہ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سی بات ہونے پر ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ذرا سی بیماری آئے تو گھبرا جاتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، نوکری نہ ملے تو مایوس ہو جاتے ہیں، اچھا رشتہ نہ ہو تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد ہر وقت شامل حال ہوگی، دعائیں قبول ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ دنیا والے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابھی آپ کو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ سنائی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، چاہے پوری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، پورے دنیا اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب سارے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن اگر وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو میں ہی اس کے لیے کافی ہوں۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنا ہے۔ دنیا والے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر گھر میں پریشانی ہے، قرض ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، اولاد کی فکر ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے دل سے کہے، توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب فیصلہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنا سچا بھروسہ پیدا فرما دے، ہمیں ہر حال میں صبر، شکر اور توکل کی دولت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری تمام پریشانیاں دور فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔